بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پی پی سی نیوز اور میں آپ کا میزبان محمد آصف نورانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضور کائنات، نور کائنات، جان کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، مدینے کی گلیوں میں جاؤ اور اعلان کر دو کہ صدقہ فطر اے لوگو تم پر واجب ہے۔ صدقہ فطر کا اعلان کر دو۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس سے بیہودہ کلام کی صفائی ہو جائے گی اور مسکینوں کی خوراک ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے۔ آج ہم صدقہ فطر کہ صدقہ فطر میں نے عرض کی ہے کہ واجب ہے، یہ بھی پتہ کر لینا چاہیے آیا کہ فرض ہے، فرض اور واجب میں کیا فرق ہے، مستحب ہے، سنت ہے، درجہ کتنا ہے، نہ دینے والا کتنا گناہ گار ہے، شریعت مصطفیٰ میں اس کے کیا احکام ہیں، اور صدقہ فطر جو ہے وہ کیوں کر ضروری ہے۔ ناظرین محترم، میرے ساتھ موجود جناب عزت مآب خلیفہ فخر ملت، عظیم مذہبی اسکالر حکیم سید فیض احمد فیضی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ صدقہ جو فطر ہے اس کے بارے میں حدیثیں ملتی ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ فطر جو ہے اس کو ادا کرو۔ بے شک اسلام کے اندر اس صدقہ فطر کی جو ہے اس کو فرض واجب یا اس کے آنے کی وجوہات کیا بنی؟ ماشاءاللہ، جس طرف آپ نے اشارہ کیا، چونکہ اسلام دنیا میں ایک واحد مذہب ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے، صدقہ فطر بھی رمضان شریف کے ساتھ منسلک اس لیے کیا گیا کہ الغرباء والیتامى والمساکین، جس طرح قرآن پاک میں اشارہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں بھی ہمارے لیے شفا ہے اور دن میں روزے کی شکل میں بھی شفا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو غرباء الیتامى والمساکین خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے اپنی کم آمدنی کی وجہ سے، تو صدقہ فطر کا ایک سب سے بڑا یہ بھی تھا کہ ہمارے ساتھ جو غرباء الیتامى والمساکین ہیں وہ ہمارے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹیں گے۔ اسی لیے بعض علماء نے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ شوال کا چاند نہ دیکھنے کی جسارت کریں، اس سے پہلے دے دیں تاکہ ہر بندہ آپ کے ساتھ خوشی میں شامل ہو جائے۔ عید کی خوشی اس لیے خوشی ہوتی ہے، ایک تو 29 یا 30 دن بعد عام طور پر لوگ اس چیز کو بڑی خوشی کا دن محسوس کرتے ہیں کہ خوشی کا دن ہے کہ ہمیں عید اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی۔ اب یہ نہیں کہ ہمیں روزوں سے نجات ملی، اصل عید کس چیز کی ہے کہ جتنے دن بنو کلب کا ایک قبیلہ ہے، بخاری جلد اول میں آپ نے پڑھا ہوگا، بنو کلب ایک قبیلہ جو صرف بکریاں پالا کرتا تھا۔ جی بالکل۔ حکم ملتا ہے کہ پہلے دن جب انسان سحری کے وقت روزہ رکھتا ہے اور افطاری کے وقت افطار کر دیتا ہے،
تو اس کے لیے اتنے گناہوں کو، اتنے گنہگاروں کو میرا رب معاف کرتا ہے جتنے بنو کلب کی قبیلے کی بکریوں کے اوپر مال ہے۔ سبحان اللہ۔ روزانہ اسی ترتیب سے بخشے جائیں گے۔ جب پہلا جمعہ آئے گا تو 7 دن میں جتنے بخشے جائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جمع کر کر ان کو بخش دیا جائے گا۔ اسی طرح چلتے چلتے ہر جمعہ کو اس کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے، ہمیں ویسے اس معاملے میں بہت ذرا سوچ سمجھنا چاہیے کہ عید کا دن واحد دن ہے جس دن لا تعداد، جس کو آپ شاید کمپیوٹر کے ذریعے بھی شمار نہ کر سکیں، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ بخشے فرماتے ہیں۔ اس لیے عید کا دن خوشی کا دن ہے، تو اس خوشی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حق چھوٹا بڑا غریب مسکین ہمارے ساتھ اس میں برابر کا شریک ہو۔ صدقہ فطر کے بارے میں ناظرین محترم، یہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کے لیے دینا ضروری ہے، وہی ادا کرے گا۔ اور انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے، اس میں نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے نیت نہیں کی اور صدقہ فطر ادا کر دیا تو آپ کا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گا۔ اسی صورت میں ہوگا جب آپ نیت کر کے دیں گے۔ اور صدقہ فطر کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ ایک کو بھی دے سکتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور صدقہ فطر کے لیے یہ بھی ہے کہ ایک دن کا جو بچہ ہے اور اسی طرح جتنے بھی گھر کے افراد ہیں سب پر ہی صدقہ فطر جو واجب ہے، اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ہمارے اور صدقہ فطر میں جس طرح کہا گیا ہے کہ گندم کے آٹے کے حساب سے صدقہ فطر کو ادا کرو، تو اس کے بارے میں بھی پیر صاحب بعض لوگ آسانی ڈھونڈتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ آسانی اسی میں ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا سارے تو نہیں کہہ سکتے، کما حقہ تو نہیں، اللہ ماشاء اللہ کئی لوگ بھی ہوتے ہیں تو سارے تو نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ آسانی ہے کہ کم سے کم ہی دیا جائے، حالانکہ یہ تو واجب ہے نا۔ اس کا نہ دینے والا، صدقہ فطر کا نہ دینے والا سخت گناہگار ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کا انکاری کہلوانے والا کہا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ صدقہ فطر گندم کے حساب سے، کشمش کے حساب سے، اس طرح کھجور کے حساب سے، دیگر معاملات، یہ بھی ڈیفینیشن ذرا بیان فرمائیں۔ ماشاءاللہ، صدقہ فطر چونکہ فطرانہ ہے، فطرہ، ٹھیک ہے جی، تو اس کا جو کم سے کم نصاب قائم کیا گیا تھا وہ گندم، جس کو گیہوں کہا جاتا ہے، گیہوں 2.5 سا اس کو لفظ بولتے تھے، سا 2.5 سا، وہ آج کے دور کے حساب سے چونکہ 1800 گورنمنٹ کا ریٹ ہے، 1900 یا 1800 روپیہ، اس حساب سے اگر گندم کا ہم نصاب نکالتے ہیں تو وہ تقریباً 150 روپیہ پر ہیڈ ایک آدمی کا، 150 روپیہ، خواہ وہ چھوٹا ہے خواہ وہ بڑا ہے۔ صدقہ فطر بے شک رات کو کوئی بچہ پیدا ہوا ہے 29 کی رات کو، صبح 30واں روزہ ہے، اس پر بھی آئے گا، اس کے اوپر بھی دیا جائے گا، وہ مالک دے گا۔ اب صرف آسانی نہیں ڈھونڈنی چاہیے، چونکہ سیدہ خاتون جنت نے 34 سپارے کے سٹارٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی صدقہ کرو تو وہ چیز دو جو تمہیں پسند ہے، اور ایسی حالت میں دو کہ جب تمہیں خود غریب ہونے کا خدشہ ہو کہ تم اس کے بعد تم وہ غریب ہو جاؤ، ایسی حالت میں صدقہ دینا زیادہ افضل ہے۔ قربانی نام ہی اسی چیز کا ہوتا ہے۔ جی جی۔ اب جب وہ نکالا جاتا ہے تو مختلف چیزوں کے دور میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ لوگ صرف گیہوں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جو ہم عام چیزیں استعمال کرتے ہیں سحری اور افطاری میں، ان چیزوں میں سے صدقہ فطر ادا کیا کرو۔ یعنی کہ میں تھوڑی سی ڈیفینیشن ناظرین محترم، کہ ایک مڈل مین آدمی ہے، جی جی، وہ اپنے طور پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایک امیر زادہ ہے، ماشاءاللہ اللہ نے پیسہ دیا، ریل پیل ہے، گاڑیاں ہیں، ہر چیز ہے، ایک کے گھر میں بائک کھڑی ہوئی ہے، وہ اپنے حساب سے دینا چاہیے۔ ایک کے گھر میں اگر گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو اسے اس سے حساب سے دینا چاہیے، اور ایک کے ماشاءاللہ مربع زمینوں کا مالک ہے، پلازوں کا مالک ہے، اور اس طرح مارکیٹوں کا مالک، اس حساب سے اسے بالکل صدقہ فطر جو ہے، صدقہ فطر کا اصول بھی یہ ہے کہ جس آدمی کی آمدنی ماہانہ کروڑوں میں ہے، لاکھوں میں ہے، ہزاروں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پنیر کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ پنیر کے حساب سے صدقہ فطر ایک آدمی کا تقریباً کوئی 4400 روپیہ بنتا ہے، 4400 روپیہ۔ اگر اس کی آمدنی جو لاکھوں میں ہے، یعنی کہ 50 لاکھ کے قریب ہے، کروڑوں میں کم ہے، لاکھوں سے زیادہ ہے، تو اس کو چاہیے گا کہ وہ کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے، اور کشمش کے حساب سے ایک آدمی کا 2200 روپیہ، 2200 روپیہ جو ہے اس کا نصاب بنتا ہے۔ جو اس سے کم لوگوں کا آمدن والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کھجور کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے، اور کھجور کے حساب سے ایک آدمی کا 1000 روپیہ صدقہ فطر بنتا ہے۔ اور جو اس سے کم آمدنی والے ہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ آسانیاں پیدا فرمائی ہیں قبلہ،
کہ جو کے حساب سے 320 روپے کے حساب سے وہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ادا کرے گا. جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر رہ جائے گا وہ تمہارا اور ہمارا متوسط طبقہ جو صرف گزر اوقات کرتا ہے. اس کے لیے گندم کے گیہوں کے آٹے کا جو نصاب ہے تقریباً 150 روپیہ پر ہیڈ ایک آدمی کا وہ صدقہ فطر ادا کرے گا. صدقہ فطر کی ناظرین محترم بہت زیادہ تاکید آئی ہے، حکم آیا ہے، اور صدقہ فطر اس میں سستی، غفلت، لاپرواہی سے کسی صورت بھی کام نہیں لینا چاہیے. اسے ہر صورت ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں حکام بالا کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حکومت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے مالی معاونت کا حامل ادارہ دی علی گڑھ ہائی اسکول ضلع بھر میں پہلی 3 پوزیشن حاصل کرنے اور ہر سال 100% رزلٹ حاصل کرنے والا واحد ادارہ. فری داخلہ، فری تعلیم، فری کتابیں اور کوالٹی ایجوکیشن. ہر کلاس روم میں CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی، موبائل کالز کے ذریعے بچوں کی مکمل رپورٹ، بجلی کی عدم موجودگی میں جنریٹر کی سہولت، بچوں کی اخلاقی اقدار اور خوش خطی پر مکمل توجہ، کوالیفائڈ اور محنتی سٹاف. ہر فلور پر الیکٹرک واٹر کولرز کی سہولت، خوبصورت اور کشادہ بلڈنگ، صاف ستھرا ماحول، کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں لیا جاتا. مین کیمپس عقب امان اللہ بیٹری سروس چونیا روڈ الہ آباد. سب کیمپس مولا پور روڈ محلہ خوشی گجر الہ آباد. رابطہ نمبر 0300 6541 696.